پھر بھی شیطان اور دشمن الہی ایک مومن مخلص تک براہ راست کھلم کھلا نہیں پہنچ سکتا۔ وہ غفلت و لاپرواہی کے مواقع کی طاق میں رہتا ہے اور اسی وقت ہی داؤ لگاتا ہے، پھر گناہ و معصیت میں مبتلا کر کے خیال کرتا ہے کہ اب وہ کبھی رحمت الہی کا مستحق نہیں ہوگا، اور اس معصیت نے اسے بالکل ہلاک و تباہ کر دیا ہے۔ لیکن ان تمام کے بعد اللہ تعالیٰ کا فضل، عفو و کرم اور رحمت و مغفرت خم ٹھونک کر موجود ہے۔ رحمت الہی تو جب اس کے عفو و کرم اور رحمت و مغفرت کا دریا جوش میں آتا ہے اور اللہ عز و جل اس کی خیر خواہی و بلائی کے درپے ہو جاتا ہے، تو اس پر توبہ و ندامت، ذلت و انکساری اور اپنے فقر و احتیاج کے دروازے کشادہ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے قصور کو دیکھ کر شرم و ندامت سے پگھلا جاتا ہے اور خود کو ہر چیز میں اللہ کا محتاج سمجھ کر اس کے سامنے سر نیاز جھکا دیتا ہے، تو اس کے سامنے نہایت عجز و انکساری سے گڑ گڑاتا ہے، چلا چلا کر دعائیں کرتا ہے، توبہ کے لیے بارگاہ ارحم الراحمین میں ہاتھ پھیلا کر سابقہ گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور آئندہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے۔ تقرب الہی کے حصول کی خاطر نیکیوں کے لیے اس قدر جان لڑا دیتا ہے کہ اس کی برائیاں بھی نیکی بن کر اس کے حق میں رحمت الہی کا باعث بن جاتی ہیں، اور حتیٰ کہ شیطان اسے رحمت الہی کے دریا میں غوطہ زن دیکھ کر حسد کے مارے چیخ اٹھتا ہے کہ کاش میں اس سے یہ گناہ کا کام نہ کرواتا، تو آج وہ اللہ کی اس قدر گوناگون نوازشات سے تو محروم رہتا۔ اور یہی مطلب ہے کہ بعض سلف کے اس قول کا، یعنی انسان کبھی گناہ کرتے کرتے بہشت میں اور نیکی کرتے کرتے دوزخ میں چلا جاتا ہے۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ یہ کیسے؟ بزرگ نے کہا، جو ہی انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو فوراً اس کی اس پر ٹک ٹکی بند جاتی ہے اور وہ اپنے گناہ کو دیکھ دیکھ کر اس سے ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، روتا ہے اور نادم ہوتا ہے، اللہ عز و جل سے شرمندہ ہوتا ہے اور شکستہ دل ہو کر اس کے سامنے سرے نیاز جھکا دیتا ہے، تو یہ گناہ اس کے لیے ہزار ہا بے شمار طاعت سے بھی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، کیونکہ اس ایک گناہ کے باعث اس سے کئی ایک ایسے کام سرزد ہو جاتے ہیں جو اس کی فلاح و نجات اور سعادت کا ذریعہ بنتے ہیں، حتیٰ کہ وہ گناہ اس کے لیے دخول جنت کا موجب ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف کبھی وہ بھولے بھلائے ایک آدھ نیکی کر بیٹھتا ہے تو اللہ پر احسان چڑھانے اور اپنے آپ کو کچھ بڑی چیز سمجھنے لگ جاتا ہے۔ دل ہی دل میں غرور اور تکبر سے پھولا نہیں سماتا، وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نے کوئی بڑا تیر مار لیا ہے۔ کبھی اس کی نگاہ اس نیکی پر پڑتی ہے، کبھی اس پر، حتیٰ کہ یہی ایک مغرورانہ نیکی اسے جہنم رسید کر کے دم لیتی ہے۔ غرض یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کسی مسکین سے خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں تو اسے کسی ایسے کام میں مبتلا کر دیتے ہیں جو اس کی شکستہ دلی کا موجب ہوتا ہے، جس سے اس کی اکڑی ہوئی گردن خم ہو جاتی ہے، رہا سہا غرور و تکبر ٹوٹ جاتا ہے اور اپنے نفس کو بڑا سمجھنے کی بجائے ایک حقیر و ناتواں چیز سمجھنے لگ جاتا ہے۔ لیکن جب بلائی کا ارادہ نہ ہو تو اس کی رسی ڈھیلی کر دیتا ہے، تب وہ لگتا ہے اکڑ پھونک کرنے اور اپنے آپ کو
کچھ بڑی چیز سمجھنے، اور یہی وہ چیز ہے جو رسوائی و ذلت کا پیش خیمہ اور انسان کے لیے تباہی و ہلاکت اور بربادی کا باعث ہے۔ کیونکہ تمام عارف اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ عز و جل کا تیرے نفس کو تیرے سپرد کرنا ہی خذلان ہے۔ غرض کہ جس کے حق میں اللہ عز و جل بھلائی کرنا چاہتا ہے تو غرور و تکبر و خود بینی کی بجائے اس کے سامنے عجز و انکسار کے دروازے کشادہ کر دیتا ہے، اور وہ اپنے خالق و مالک کے سامنے ہمیشہ اور ہر وقت نہایت خشوع و خضوع اور تذلل کے ساتھ روتا گڑ گڑاتا ہے، بے نیازی کی بجائے اپنی محتاجی و بیچارگی کا اظہار کرتا ہے، نیکیوں کی بجائے ادھر اپنے عیوب نفسانی اور گناہوں کو دیکھ کر اپنے نفس کو سراسر جاہل و سرکش خیال کرتا ہے، تو ادھر اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کے ساتھ ساتھ اس کے فضل و احسان، رحمت و مہربانی اور عفو و غفران کا مشاہدہ کرتا ہے، اور اس کے جود و سخا کے بے پایاں خزانوں کو دیکھ پاتا ہے تو سرتپا مصروف حمد و ثنا ہو جاتا ہے، اور اس کے ہر ذرہ و ہر منہ سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے نغمے نکلنے لگ جاتے ہیں۔ غرض یہ کہ ایک عارف اور خدا طلب انسان ان دو بازوؤں مشاہدہ عیوب اور فضل ربانی سے ہی اڑ کر اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ یہ دو بازو نہ ہوں اور وہ عز و جل کو مل سکے، حتیٰ کہ ان میں سے اگر صرف ایک بازو بھی مفقود ہوگا تو وہ اس پرندے کی طرح اڑنے سے محروم و ناکام رہ جائے گا جس کا بازو ٹوٹ چکا ہو، تو وہ اڑنے سے بیکار ہو جاتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ عارف انسان کو وصال باللہ کے لیے دو چیزوں کے درمیان سے ہو کر گزرنا ہوتا ہے۔ اول اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کا مشاہدہ، دوم عیوب و نفسانی کا مطالعہ اور اعمال کا جائزہ۔ حضرت شداد و حضرت بریدہ رضی اللہ عنہما کی صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مقولہ کا بھی یہی مفہوم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الاستغفار میں بیان فرمایا ہے کہ ترجمہ: الہی تو میرا پروردگار ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میرا خالق اور میں تیرا ادنا غلام ہوں، اور تیرے عہد و اقرار اور وعدوں پر حت المقدور کاربند ہوں، اپنی بدعمالیوں اور شرارتوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو نے جو انعامات فرمائے ان کا اقرار ہے، ساتھ ہی اپنے گناہوں کا بھی اعتراف ہے، لہٰذا مجھے بخش دیجئے، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاکیزہ قول ابوء لک بنعمتک علیہ و ابوء بذنبی میں مشاہدہ فضل الہی اور مطالعہ عیوب نفس و عمل دونوں کو یکجا کر دیا ہے۔ فضل الہی کے مشاہدہ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان میں محبت الہی گھر کر جاتی ہے، حمد الہی اور دل میں نعمت خدا کی شکر گزاری کا جذبہ موجزن ہو جاتا ہے، اور عیوب نفسانی اور عمل کی کوتاہی کے مطالعہ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں غرور و تکبر کی بجائے عجز و انکساری جڑیں جما لیتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو شان الہی کے سامنے بالکل سراپا احتیاج سمجھنے لگ جاتا ہے،
اور ہر وقت اور ہر لحظہ اس کی زبان سے توبہ توبہ کی صدائیں گونجنے لگتی ہیں، اور وہ اپنے نفس کو بالکل مجسمہ فقر و افلاس تصور کرنے لگ جاتا ہے۔ اور یہی سب سے زیادہ قریب ترین دروازہ ہے جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا جب وہ اپنے آپ کو بالکل مفلس و کلاش سمجھنے لگ جاتا ہے تو نہ اسے اپنے نفس کے لیے کوئی باعزت مقام اور باعزت حالت دکھائی دیتی ہے، اور نہ اسے اسباب نظر آتے ہیں جن سے وابستہ ہو کر اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکے، اور نہ ہی وہ کوئی ایسا وسیلہ پاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اس کا احسان چڑھائے۔ وہ ہر طرف سے منہ موڑ کر اور بالکل یکسو ہو کر خالص محتاجی اور افلاس سے محض کے دروازے سے ہو کر اللہ کے پیش ہوتا ہے، اور وہ بالکل اس کلاش کی مانند داخل ہوتا ہے جسے فقر و افلاس اور مسکینی نے بالکل شکستہ دل کر دیا ہو، اور دل کے ایک ایک رگ و ریشہ تک سرایت کر کے چاروں طرف سے اس پر چھا چکی ہوں، اور اسے تخیل سے گزر کر یہ مشاہدہ و یقین ہو چکا ہو کہ ہر لمحہ اسے خداوند تعالیٰ کی ضرورت ہے، اور وہ ہمہ دم ہر لحظہ اس کا محتاج ہے، اتنا محتاج کہ جس سے زیادہ احتیاج کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، اور اس کے ایک ایک ذرہ میں خواہ وہ ظاہر ہوں یا باطن نظر آتے ہیں، یا محض نظر سے مخفی فاقہ تامہ اور خدا تعالیٰ کی ضرورت کاملہ موجود ہوتی ہے، اور اگر وہ ان سے ایک سیکنڈ بھی خالی رہے تو وہ تباہ و برباد ہو جائے، اور اسے اتنا خسارہ ہو جس کی تلافی اسی صورت ممکن ہو کہ خود ارحم الراحمین ہی اسے اپنے دامن رحمت و شفقت میں ڈانپ لے۔ خلاصہ یہ ہے کہ عبودیت کے سوا کوئی ایسا راستہ نہیں جو خداوند تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے سب سے زیادہ قریب تر ہو، اور دعویٰ زہد و تقدس کی لاف زنی سے بڑھ کر کوئی ایسا حجاب نہیں جو ان سے زیادہ سخت اور غلیظ تر ہو۔ رہا عبودیت کا دار و مدار تو اس کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، اور وہی دونوں اس کا اصل الاصول ہیں۔ اول حب کامل، دوم ذل تام، اور ان کا منشا و منبع وہی دونوں اصل ہیں جن کا تذکرہ سابقہ ہو چکا ہے، یعنی مشاہدہ احسانات الہی جس سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور مطالعہ عیوب نفس و عمل جن سے ذل تام حاصل ہوتا ہے۔ انسان اگر ان دونوں اصولوں پر اپنے سلوک اللہ کی بنیاد رکھ لے تو کوئی وجہ نہیں کہ شیطان اس پر ظفر یاب ہو سکے، سوائے اس صورت کے کہ وہ بے خبری و غفلت میں داؤ لگا جائے تو عز و جل جلد از جلد اس کے اثر کو اکھاڑ پھینکے گا، اور اپنی رحمت کاملہ سے ان تمام نقصانات کی تلافی کر دے گا۔ رہی سلوک اللہ کی صحت و درستگی اور اس پر مضبوطی، یہ تب ہی حاصل ہو سکتی ہے کہ دل اور اعضاء و جوارح دونوں میں استقامت ہو، اور استقامت قلبی دو چیزوں سے حاصل ہوتی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہر محبوب کی محبت پر مقدم ہو۔ جب غیر اللہ اور محبت الہی کا مقابلہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی محبت تمام ما سوا اللہ محبتوں سے فائق ہو، اور صرف فوقیت ہی نہ لے جائے بلکہ اس کے مقتضیات پر اس کا عمل درآمد بھی ہو، مگر دعویٰ آسان اور اس پر عمل کر دکھانا بہت ہی مشکل ہے۔ مشہور مقولہ ہے کہ امتحان ہونے پر ہی انسان کی عزت ہوتی ہے یا رسوائی و ذلت۔
لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات اور مرغوب طبع چیزوں کو خدا تعالیٰ پر ترجیح دیتا ہے۔ جو اعمال اللہ کو پسند ہوں ان کو پس پشت ڈال دیتا ہے، مگر جن کو خود پسند رکھتا ہو یا اس کے چودھری و نمبردار، رشتہ دار اور شیخ و بزرگ کی نظروں میں محبوب ہوں، ان پر پروانہ وار مرتا ہے۔ تو ایسے شخص کے دل میں نہ تو غیر اللہ کی محبت پر محبت الہی کو فوقیت ہوتی ہے، اور نہ ہی اس محبت کو ملکہ راسخہ کا سا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ اور چونکہ ایسا شخص اپنی یا اپنے پیر و مرشد کی اور بزرگوں کی خواہشات کو ترجیح دیتا ہے، یا غیر اللہ کی محبت کو محبت الہی پر فوقیت دیتا ہے، اس لیے ایسے شخص کے متعلق سنت الہی اور قانون فطرت میں یہی سزا چلی آ رہی ہے کہ اس کے اور اس کے محبوب میں عز و جل بغض و عداوت اور نفرت پیدا کر دیتا ہے، اور ان کی محبت کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتا ہے، جس سے وہی محبوب اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، اور ہزار دقتوں اور کوششوں کے بعد کہیں جا کر اسے ان فوائد کا 1000واں حصہ میسر ہوتا ہے جن کی سے توقعات ہوتی ہیں۔ اور پھر یاد رکھیے اللہ عز و جل کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ جو اسے چھوڑ کر غیر اللہ سے محبت کرے وہ اسی کو اس کے لیے ذریعہ عذاب بنا دیتا ہے۔ جو غیر اللہ کا خوف دل میں رکھے اسی کو خدا تعالیٰ اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر سے مشغول ہو وہی اس کے لیے وبال جان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو غیر اللہ کو خدا تعالیٰ پر ترجیح دے اس میں کبھی برکت نہیں ہوتی، اور جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے غیر اللہ کی رضامندی حاصل کرنا چاہے اللہ تعالیٰ ان کو باہم کبھی راضی نہیں ہونے دیتا، بلکہ ہمیشہ ان کی باہم چپکلش رہتی ہے اور کبھی ملاپ نہیں ہوتا۔ استقامت قلبی کے لیے دوسری چیز ہے امر و نہی کی تعظیم، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و ہیبت سے پیدا ہوتی ہے۔ جو صاحب امر و نہی ہے کیونکہ جو اس کی یا اس کے امر و نہی کی تعظیم نہ کرے عز و جل نے اس کی مذمت فرمائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی قدر و منزلت نہیں تو اس کے امر و نواہی کی کب ہوگی؟ اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن حکیم میں اس شخص کی مذمت فرمائی ہے جو اس کی یا اس کے امر و نواہی کی عظمت کو نہ سمجھے اور قدر و منزلت نہ کرے۔ چنانچہ ارشاد ہے مالکم لا ترجون للہ وقارا، سورہ نوح آیت نمبر 13۔ کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت و بزرگی پر اعتقاد نہیں؟ مفسرین نے اس کی تفسیر مالکم لا تخافون للہ تعالی عظمتاً سے کی ہے، یعنی تم عظمت الہی سے ڈرتے نہیں ہو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے تعظیم امر و نہی کی کیا خوب تعریف فرمائی ہے کہ ان میں نہ بے ضرورت رخصت طلبی ہو، نہ بے موقع تشدد و غلو ہو، اور نہ ایسی علت پر برانگیختہ کریں جو اطاعت و انقیاد میں رکاوٹ، سستی و کمزوری اور بد عملی کا باعث بنے۔ شیخ الاسلام کے کلام کا مطلب یہ ہے کہ تعظیم الہی کا سب سے پہلا مرتبہ یہ ہے کہ انسان اس کے اوامر و نواہی کی تعظیم کرے، کیونکہ جس شریعت محمدی کے ذریعے مومن اپنے رب کو پہچانتا ہے اس کا مقتضا ہی یہی ہے کہ عز و جل کے امر و نہی کی اطاعت کی جائے، اور انقیاد و اطاعت اسی صورت میں متصور ہو سکتی ہے کہ دل میں اگر امر الہی کی عظمت ہو تو جوارح بھی اسے ادا کر رہے ہوں۔
دل میں نہی الہی کی قدر و منزلت ہو تو ظاہری ارکان بھی اس کے ارتکاب سے مجتنب ہوں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص ایسی حالت میں نظر آئے تو یہ اس کی بین دلیل ہے کہ اس کے دل میں صرف امر و نہی کی تعظیم ہی نہیں بلکہ صاحب امر و نہی کی توقیر و منزلت بھی راسخ ہے، اور جس قدر صاحب امر و نہی کی عظمت اور توقیر و منزلت ہوگی اسی تناسب سے اسے ان ابرار کے زمرہ میں درجہ شمولیت حاصل ہوگا جن کے حق میں ایمان و تصدیق، صحت عقیدہ اور خصوصاً نفاق اکبر سے برت کی شہادت دی گئی ہے کہ فلاں شخص صحیح العقیدہ، ایماندار اور صاحب اخلاص ہے، منافق نہیں۔ کیونکہ بعض دفعہ انسان کسی کام کو اس لیے کر گزرتا ہے کہ لوگ اسے دیکھ پائیں، یا ان کے ہاں اس کی جاہ و منزلت ہو، یا کسی امر ممنوع سے اس لیے کنارہ کشی کرتا ہے کہ لوگوں کی نظروں سے نہ گر جائے، یا ان شرعی حدود اور سزا کے خوف سے باز رہتا ہے جو شارع علیہ السلام نے مقرر فرمائی ہیں، تو اس قسم کا فعل یا ترک فعل نہ تعظیم امر و نہی کی وجہ سے ہوتا ہے اور نہ ہی صاحب امر و نہی کی عظمت و شوکت کی بنا پر، کیونکہ تعظیم اوامر کی تو علامت ہی یہ ہے کہ اس کے اوقات و حدود کی رعایت کی جائے، اس کے ارکان و واجبات اور تکمیل کا خاص خیال رکھا جائے، اس کا ٹائم قریب ہونے سے پہلے اس کے لیے تیار و مستعد ہو، اور جب وقت وجوب آ جائے تو اسے ادا کرنے کے لیے فوراً کھڑا ہو جائے۔ اگر خدا نخواستہ اس کے ارکان و واجبات وغیرہ کی ادائیگی میں خامی ہو جائے یا حقوق ادا میں قصور پڑ جائے تو وہ اس طرح غمناک و اندوہگیں ہو جیسے کسی سے جماعت نماز فوت ہو جائے، اور وہ جانتا ہو کہ اگرچہ انفراداً نماز ہو جائے گی مگر 27 درجات سے تو محروم رہ گیا۔ یا اس کی مثال یوں سمجھیے کہ کسی تجارت پیشہ آدمی سے بلا مشقت و کلفت سفر وغیرہ گھر بیٹھے ایک ہی سودے سے 27 پاؤنڈ رہ جائیں تو وہ افسوس و ندامت کے مارے اپنی انگلیاں کاٹ کھاتا ہے۔ تو کیا آپ یہ باور کر سکتے ہیں کہ اس سے کوئی جماعت بھولے سے بھی ترک ہو جائے گی، جبکہ نماز با جماعت کے 27 درجات میں سے ایک ایک درجہ ہزار نہیں لاکھوں بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے؟ تو جب انسان اس قدر فائدہ و نفع ضائع کر دے، نفع تو کجا، اکثر علماء کے نزدیک نماز بلا جماعت نماز ہی نہیں، چہ جائے کہ وہ بے توجہی سے ادا کرے اور نماز کو ایک قسم کی مصیبت سمجھے اور اس کے ارکان و واجبات کی رعایت نہ کرے، تو یہ حالت امر الہی کی عدم تعظیم کا واضح ثبوت ہے۔ علی حاصل قیاس، جبکہ اس سے اول وقت جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا موجب فوت ہو جائے یا پہلی صف کی شمولیت رہ جائے جس کے دائیں بائیں خدا تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور ملائکہ الہی کی دعائیں شامل ہوتی ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ اس کے دل میں احکام ربانی کی کس قدر توقیر و منزلت ہوگی۔ لیکن اگر اسے باجماعت اور صف اول کے ثواب و درجات اور فضائل کا پتہ چل جائے تو وہ اس کے حصول کے لیے لڑ مرے اور کرا ڈال کر بھی پہلی صف میں گھس جائے۔ یہی حال نمازیوں کی قلت و کثرت کا ہے۔ جس قدر جماعت میں نمازیوں کی کثرت ہوگی اسی قدر وہ خدا تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہوں گے، اسی طرح جس قدر دور سے چل کر آئے گا اتنا ہی ایک قدم معافی گناہ کا باعث اور دوسرا رفعت درجات کا موجب ہوگا۔
علی حاضل قیاس اللہ تعالیٰ کے روبرو کھڑے ہو کر بھی جس کی نماز حضور قلبی اور خشوع و خضوع سے جو نماز کا روح و خلاصہ ہے خالی ہو، تو ایسی نماز اس مردہ بدن اور ڈھانچے کی طرح ہے جو روح سے سراسر خالی ہو۔ کیا انسان اپنے جیسے مخلوق انسان کے سامنے مرا ہوا غلام یا مردہ لونڈی تحفتاً پیش کرنے سے نہیں شرمایا کرتا؟ اور کیا اسے یہ گمان ہو سکتا ہے کہ جس بادشاہ یا امیر وغیرہ کے ہاں یہ تحفہ پیش کرنا چاہتا ہے، اس کے صلہ میں اس کی جانب سے آفرین و شاباش اور عزت افزائی ہوگی؟ تو بس یہ بخوبی سمجھ لیجئے کہ جو نماز خشوع و خضوع اور حضور قلبی توجہ اللہ اور یکسوئی سے خالی ہو، بین ہی وہ نماز اس مردہ غلام یا لونڈی کی طرح ہے جسے کسی بادشاہ یا امیر کی خدمت میں ہدیتاً پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عز و جل اسے قبول نہیں کرتا۔ اگرچہ اس نماز سے دنیوی احکام سے ایک فرض ساقط ہو جائے گا، مگر ثواب نہیں ہوگا، کیونکہ ثواب اسی نماز پر ملتا ہے جو غور و فکر اور تدبر کے ساتھ پڑھی جائے، جیسا کہ سنن اور مسند امام احمد وغیرہ میں پیغمبر خدا کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے فرمایا، انسان نماز پڑھتا ہے مگر اس کے نامہ اعمال میں صرف اس کا نصف، تہائی، چوتھائی، پانچواں حصہ، حتیٰ کہ بعض دفعہ 10ویں حصے سے زیادہ درج نہیں ہوتے۔ یہاں یہ بتلا دینا نامناسب نہ ہوگا کہ مذکورہ بالا تفصیل کے مطابق جملہ اعمال کا یہی حال ہے، اور جس قدر دل میں ایمان و خلوص، محبت اور لوازم محبت موجود ہوں گے، اسی تناسب سے اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات و فضیلت اعمال میں کمی و بیشی ہوگی۔ اگر مذکورہ اوصاف کا عنصر غالب ہوگا تو اعمال بھی اعلیٰ و افضل ہوں گے۔ یہی حال کفارہ بننے کا ہے کہ اگر اعمال بذات ہی کامل ہوں گے تو بطور اکمل کفارہ سیئات بنیں گے، اور جس قدر ناقص ہوں گے اسی مقدار سے کفارہ ناقص ہوگا۔ یہی دو قاعدے ہیں جن کی روح سے کئی ایک اشکالات رفع ہو سکتے ہیں، یعنی دل میں حقائق ایمان کے تفاضل سے اعمال میں تفاضل، عمل کے نقصان و کمال کے تناسب سے کفارہ بننے میں نقصان و کمال، اور انہی دو قاعدوں کی روح سے وہ اشکال بھی حل ہو سکتا ہے جو حقائق ایمانی سے ناواقف و بے بہرہ لوگوں کی جانب سے اس حدیث پر کیا جاتا ہے کہ حج کے دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا اور عاشورہ کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ اگر وہ ہمیشہ عرفہ و عاشورہ دونوں کے روزے رکھتا جائے تو ایک سال میں 3 سالوں کا کفارہ کیسے؟ بعض محدثین نے اس کا جواب یوں دیا ہے کہ اگر اعمال کا کچھ حصہ تکفیر سیئات سے بچ رہے تو اس سے درجات بلند ہو جاتے ہیں، مگر مقام تعجب ہے کہ انسان کو کیا معلوم، شاید وہ اعمال جو کفارہ سیئات بنتے ہیں اگر سب کے سب بجا لائے جائیں تو وہ تمام مل کر بصورت اجتماعی کفارہ سیئات بنتے ہوں۔ پھر اعمال کا کفارہ سیئات بننا بھی شرائط سے مشروط اور اس بات پر موقوف ہے کہ عمل کے موانع داخلی و خارجی، اندرونی و بیرونی سب منفی ہوں۔ اگر انسان کو یہ یقین ہو کہ اس نے کوئی عمل بشروط تمام ادا کر لیا ہے، اگر انسان کو یہ یقین ہو کہ اس نے کوئی عمل بشروط تمام ادا کر لیا ہے اور ساتھ ہی جملہ موانع بھی مقصود ہوں، تو اس وقت کہیں جا کر وہ کفارہ سیئات بن سکے گا، ورنہ بے شمار
ایسے عمل نظر آتے ہیں جو اگر سرتاپا غفلت و بے توجہی سے نہیں ادا کیے جاتے تو کم از کم ان کا اکثر حصہ تو اسی غفلت و بے رخی اور بے توجہی کی نظر ہو جاتا ہے۔ مزید برآں یہ کہ یہ اخلاص جو عمل کی جان ہے سے یکسر خالی ہوتے ہیں اور اس کے اکثر حقوق کو نہایت بے دردی سے پامال کر دیا جاتا ہے۔ جو کما حق ہو بے جملہ حقوق ادا نہ کیے جائیں تو خود ہی بتلائیے کہ وہ کس کا کفارہ بنے۔ مخربات اعمال۔ لیکن کیا انسان اپنے عمل کے متعلق پورے وثوق سے یہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے کما حق ہو اسے بجملہ حقوق ظاہری و باطنی ادا کر دیا ہے؟ بفرض محال اگر یہ تسلیم کر بھی لیا جائے تو کیا اس بات کی قسم دی جا سکتی ہے کہ اسے کوئی معنی نہ پیش آیا ہو جس کی روح سے وہ کفارہ بننے کے قابل ہی نہ رہا ہو، یا غرور و خود بینی کی اس میں آمیزش نہ ہو جو اعمال کو یکسر ضائع و برباد کر کے رکھ دیتی ہے، یا وہ ایک معمولی سا عمل کر کے لوگوں پر اس کا احسان نہیں چڑھایا کرتا، اس ایک معمولی سے عمل کے عوض لوگوں سے عزت و تعظیم کا طالب نہیں ہوا کرتا۔ اچھا، وہ ایمانداری سے بتلا سکتا ہے کہ ظاہراً نہ صحیح اس کا دل اور باطن بھی اس خواہش سے بالکل پاک و صاف اور مبرہ ہے کہ اس عمل کے باعث اس کی تحسین و آفرین ہو، یا توقیر نہ کرنے والوں سے بغض و عناد و عداوت نہ رکھتا ہو، یا کم از کم اس کے دل میں ٹھیس تک بھی نہ لگتی ہو کہ شخص نے مجھے آفرین و شاباش تک نہ کہی، عدم تحسین کو اپنے لیے حد تک عزت کا باعث تک نہ خیال کرتا ہو، تو پھر ایسا ردی عمل کس گناہ کا کفارہ بن سکے گا؟ غرض یہ کہ اعمال کو خراب و برباد کرنے والی چیزیں اس قدر ہیں جو حصر و شمار سے باہر ہیں، اور عمل کرنا تو کوئی بڑی بات نہیں، عمل کو خراب کرنے اور برباد کرنے والی چیزوں سے محفوظ اور صحیح سالم رکھنا کار دارد۔ دیکھیے، ریا تھوڑی سے تھوڑی کیوں نہ ہو عمل کو بالکل تہس نہس کر کے رکھ دیتی ہے، اور اس کی اس قدر صورتیں ہیں جن کا شمار ناممکن ہے۔ الغرض اتباع سنت سے کسی عمل کا آزاد ہونا بطلانے عمل کا موجب ہے، پھر دل ہی دل میں اللہ پر اس کا احسان چڑھانا یہ بھی مفسد اعمال ہے۔ اللہ حاضل قیاس صدقہ دے کر اس کے عوض لوگوں پر احسان چڑھانا، ان سے نیکی و احسان یا صلہ کی خواہش رکھنا بھی عمل برباد کر دیتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذی، سورہ بقرہ۔ مومنوں، احسان جتا کر اور تکلیف دے کر اپنے صدقات کو باطل مت کرو۔ اکثر لوگوں کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ بعض برائیاں نیکیوں کو بھی برباد کر ڈالتی ہیں، جیسا کہ اللہ عز و جل کا ارشاد گرامی ہے کہ مومنوں، نبی کی آواز سے اونچی آواز کر کے اپنے اعمال برباد مت کرو، اور نہ اسے اونچی آواز سے اس طرح بلاؤ جیسا کہ ایک دوسرے کو بلایا کرتے ہو کہ بے خبری میں اپنے اعمال ہی برباد کر کے بیٹھ جاؤ، سورہ حجرات آیت نمبر 2۔ دیکھیے، ایک دوسرے کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونچی آواز سے مخاطب کرنا بربادی اعمال کا موجب ہے۔
جس سے اللہ عز و جل مومنوں کو تخدیر فرما رہے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالجہر مخاطب کر لینا کوئی ارتدار نہیں، بلکہ ایک معصیت ہے جو عامل کے بے خبری و غیر شعوری میں ہی اعمال تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو آپ خیال فرمائیے، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و احادیث، طریقہ و رہبری پر غیروں کے طریقہ و اقوال کو مقدم کرے یا ترجیح دے، تو کیا اس نے جہالت و بے خبری میں اپنے اعمال کو تباہ و برباد نہیں کر ڈالا؟ ہبت اعمال کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دیگر ارشاد گرامی ملاحظہ فرمائیے۔ ارشاد ہے، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، بخاری و مسلم از بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جس نے عصر کی نماز نہ پڑھی اس کے عمل ضبط ہو گئے۔ زید ابن ارقم کو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بے عینہ کے موقع پر جو ارشاد فرمایا، اس کا بھی مطلب یہی ہے۔ آپ نے فرمایا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر جو جہاد کیے تھے وہ بھی برباد کر لیے، مگر یہ کہ توبہ کرے۔ بے عینہ ہی یہ ہے کہ کسی کو کوئی چیز ادھار دے کر وہی چیز قیمت لینے سے پہلے نقداً پہلی قیمت سے کم قیمت پر خرید لے، حالانکہ بے عینہ ارتداد کی قسم نہیں، زیادہ سے زیادہ ایک معصیت ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ بے معصیت ہے۔ لہٰذا جو چیزیں فوراً یا بعد از وقوع اعمال کو خراب و برباد کر دیتی ہیں، ان کا کھوج نکالنا، ان کا ایک ایک گوشہ چھان ڈالنا اور ان کے ہر پہلو سے واقف ہونا انسان کا ایک اہم فریضہ ہے۔ اسی طرح دل میں جذبہ عمل کا ہونا اور عمل کو ہر طرح محفوظ و مصون رکھنا از حد ضروری ہے۔ ایک اثر معروف میں آیا ہے کہ بعض دفعہ انسان خفیہ طور پر نیکی کرتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو خبر نہیں ہوتی، لیکن اس کے منہ سے کہیں اس کا تذکرہ نکل جاتا ہے تو اب وہ خفیہ نہیں رہا، بلکہ دوسروں کے کانوں تک پہنچ کر اعلانیہ کے درجہ میں آ گیا، جہاں اس کے مختلف مدارج ہوتے ہیں۔ اگر اس نے ریا و سمع اور غیر اللہ سے طلب جاہ و منزلت کے لیے اس کا تذکرہ کیا ہو تو وہ عمل باطل ہو جاتا ہے، جیسے اسی غرض سے کیا ہوا برباد ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ اعتراض وارد ہو سکتا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لے اور اس عمل کا ثواب دوبارہ لوٹ کر اسے مل سکے گا، یا اس ثواب کا وجود باطل اور فنا ہو جانے کے باعث دوبارہ واپس ملنے کی کوئی توقع نہیں، تو اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس نے غیر اللہ کے لیے کیا ہے اور نیت قلبی بھی یہی ہے تو وہ توبہ سے نیکی نہیں بن سکتا، البتہ توبہ کے باعث اسے عذاب نہ ہوگا۔ اس صورت میں نہ اسے اس کا ثواب ہوا نہ عذاب، اور اگر اس نے محض خالصاً لوجہ اللہ کیا، بعد ازاں اس کے دل میں قدر عجب و غرور پیدا ہو گیا یا اس کے منہ سے اس کا تذکرہ نکل گیا، پھر اس نے توبہ کر لی اور نادم و شرمسار ہوا، تو اس کا وہی ثواب اسے دوبارہ مل جائے گا۔
ضبط اور ضائع نہیں ہوگا۔ اور بعض نے یہ کہا ہے کہ پہلا ثواب اسے نہیں ملتا بلکہ اثر نو ثواب ملے گا۔ حقیقت میں اس مسئلہ کی بنیاد اس مسئلہ پر ہے کہ محض ارتداد سے ہی عمل باطل ہو جاتے ہیں، یا ارتداد پر مرنا بھی اس کے لیے شرط ہے۔ اس کے متعلق دو قول مشہور ہیں، اور یہی دونوں روایتیں امام احمد سے مروی ہیں۔ نمبر 1، اگر یہ کہیں کہ نفس ارتداد سے ہی باطل و ضبط ہو جاتے ہیں، تو جب مسلمان ہو جائے گا اس وقت وہ قبل از اسلام کے سابقہ اعمال اس سے باطل ہو جائیں گے اور نئے سرے سے اعمال کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ نمبر 2، اور اگر یہ کہیں کہ ارتداد پر مرنا شرط ہے، تو اس صورت جب دوبارہ مسلمان ہوگا اسی وقت اس کا ثواب واپس لوٹ آئے گا۔ علی حاصل قیاس اسی اصول کی روح سے یہ مسئلہ بھی حل ہو سکے گا کہ اگر نیکی کے بعد انسان سے کوئی ایسی برائی سرزد ہو جائے جس سے وہ نیکی خبت ہو جائے، بعد ازاں اس برائی کے بعد وہ توبہ کر لے تو سابقہ نیکی کا ثواب ہی سے واپس ملے گا یا ثواب جدید۔ غرض یہ کہ اس مسئلہ کے متعلق میرے دل میں ایک کھٹکا سا لگا رہا اور مجھے اس کی صحیح صورت معلوم کرنے کی خواہش رہی، اور جہاں تک میرا خیال ہے اس مسئلہ کے متعلق کسی شخص نے کچھ تسلی بخش جواب بیان نہیں کیا، واللہ عالم۔ اور جو میرے ذہن میں آیا واللہ عالم، اللہ کی توفیق اور امداد سے جواب یہ ہے کہ نیکیوں اور برائیوں میں ہمیشہ جنگ چھڑی رہتی ہے، اور دونوں ایک دوسرے کو پچھاڑتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ جو فریق غالب آ جائے اس کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے، اور فریق ثانی مغلوب و شکست خوردہ ہونے کے باعث کل عدم کے درجہ تک پہنچ جاتا ہے۔ جب نیکیاں زیادہ ہو جائیں تو برائیوں کو دفع کر دیتی ہیں۔ بعد ازاں جب انسان توبہ بھی کر لیتا ہے تو اس پر اور زیادہ نیکیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ بڑھتے بڑھتے اتنی کثیر مقدار تک پہنچ جاتی ہیں کہ جو نیکیاں برائیوں نے مٹا ڈالی تھیں اس سے بھی بڑھ جاتی ہیں۔ پھر جب توبۃ النصوح اور صحیح پختہ ارادے اور دل کی گہرائیوں سے نکلی ہو تو اس کی برائیوں کو جلا کر اس طرح کر دیتی ہیں گویا ان کا وجود ہی نہ تھا۔ فَإِنَّ التَّائِبَ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ، کیونکہ گناہوں سے توبہ کرنے والا یوں پاک ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اس کی تائید حکیم بن حزام کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں آپ نے زمانہ شرک و جاہلیت کے نیک کاموں، صلہ رحمیوں اور عتق وغیرہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ ان پر بھی ثواب ملے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبل از اسلام کی سابقہ نیکیاں بھی تجھے ملیں گی۔ اسے احمد، بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کا مقتضا یہ ہے کہ جو نیکیاں بوجہ شرک باطل ہو چکی ہوں، اسلام ان کا ثواب واپس لوٹا دیتا ہے۔ پھر جب انسان شرک سے توبہ کرے تو اس کی سابقہ نیکیوں کا ثواب اسے واپس مل جاتا ہے۔ بین ہی اس طرح جس طرح جب انسان صدق دل سے خالص اور پختہ توبہ یعنی توبۃ النصوح کر لیتا ہے تو ایسی توبہ تمام برائیوں کو خاک سیاہ کر کے تمام نیکیوں کا ثواب دوبارہ لوٹا دیتی ہے۔ ایک دوسرے طریقے سے اس کی وضاحت یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح بعض امراض بدنی ہوتے ہیں اسی طرح بعض قلبی ہوتے ہیں۔
مثلاً جیسے بخار اور درد بدنی امراض ہوتے ہیں، اسی طرح گناہ اور برائیاں قلبی بیماریاں ہوتی ہیں، اور جب مریض بیماری سے بالکل تندرست ہو جائے تو سابقہ تمام قوتیں عود کر آتی ہیں، بلکہ وہ پہلے سے بھی کئی گنا طاقتور ہو کر یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا آج تک وہ شاید بیمار و کمزور اور لاغر ہی نہ ہوا تھا۔ تو خیر، اس مثال میں آپ قوت سابقہ کو بمنزلہ حسنات، مرض کو بمنزلہ گناہ اور صحت و عافیت کو توبہ کے قائم مقام تصور کر لیجئے۔ پھر یہ بھی بخوبی سمجھ لیجئے کہ مریض مختلف الطبیعات ہوتے ہیں۔ مثلاً بعض مریض ضعف و عافیت کے باعث کبھی شفا یاب نہیں ہو سکتے، بعض کی طبیعت میں چونکہ قوت مدافعت اور مقابلہ مرض کے اسباب اور پہلے سے بہتر حالت میں ہونے کی بدن میں صلاحیت موجود ہوتی ہے، اس لیے وہ پہلے کی طرح دوبارہ تندرست ہو جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو پہلے سے بھی زیادہ تندرست، توانا و طاقتور ہو کر طبیعت میں پہلے سے بھی زیادہ نشاط و بشاشت پاتے ہیں، کیونکہ ان کی طبیعت میں صحت و عافیت کے اس قدر قوی اسباب موجود ہوتے ہیں جو کمزوری و بیماری کے اسباب کو ایک منٹ ٹھہرنے کی اجازت نہیں دے سکتے، حتیٰ کہ بعض دفعہ مریض کے لیے خود اس کا مرض ہی صحت کا موجب ہوتا ہے، جیسا کہ کسی شاعر کا قول ہے: لا اللہ اتبقا محمود عواقبہ ورب ما صحت الاجسام بالعلل۔ ترجمہ: شاید تیرا عتاب ہی محمود العاقبت ثابت ہو، اور بعض اوقات بیماری ہی جسم کے لیے صحت کا باعث ہوتی ہے۔ بین ہی اس طرح توبہ کے بعد انسان کی 3 حالتیں ہوتی ہیں، کوئی پہلے درجے میں، کوئی دوسرے میں اور کوئی تیسرے میں۔ یہاں اس سوال کا جواب دینا بھی نامناسب نہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام امتناعی کی عظمت و ہیبت اور امور ممنوعہ سے اجتناب کی علامات کیا ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اس کی علامات بے شمار ہیں۔ مثلاً امور ممنوعہ کے نہ صرف دوائی اسباب سے دور رہنا، بلکہ ہر اس وسیلہ و ذریعہ کو ترک کر دینا جن کے ذریعے ممنوعات الہی کے ارتکاب یا کم از کم قریب ہونے کا شائبہ تک موجود ہو، تعظیم مناہی کی بیان دلیل ہے۔ جیسا کہ کوئی شخص کسی تصویر دار مکان، تھیٹر وغیرہ جہاں ارتکاب معصیت میں مبتلا ہونے کا خطرہ موجود ہوتا ہے سے اس بنا پر دور رہے کہ مبادا وہ بھی کہیں اس میں مبتلا نہ ہو جائے۔ علی حاصل قیاس بے حرج کو اس خطرہ سے ترک کر دینا کہ مبادا کہیں وہ باحرج میں داخل ہونے کا موجب ہو، یا ایک بے ضرورت مباحثے سے اس لیے اجتناب کرنا کہ وہ ارتکاب مکروہ کا پیش خیمہ نہ ثابت ہو۔ علی حاصل قیاس ہر ایسے شخص سے دور رہنا جو ممنوعات الہی کا اعلانیہ ارتکاب کرتا ہو، اس کی تحسین و توصیف کرتا ہو، اس کی طرف دعوت دیتا ہو، اس کا پراپوگنڈا کرتا ہو، بلکہ وہ امتناعی امر کو پرے کاہ کے برابر بھی نہ سمجھتے ہوئے بے دھڑک اس کو استعمال کرتا ہو، ایسے شخص سے میل جول رکھنا اور اختلاط کرنا بھی غضب الہی و قہر الہی کا ذریعہ ہے۔ ایسے آدمی سے تو وہی میل جول رکھ سکتا ہے جس کے دل سے خدائے ذوالجلال نیز اس کی حرام و منع کردہ چیزوں کی
عظمت و ہیبت بیٹھ چکی ہو۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ تعظیم نہی کی علامات کیا ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ محارم الہی کی بے حرمتی ہوتے دیکھ کر غضب آلود ہو جانا اور خداوند قدوس کی زمین پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے احکام کے قیام سے سراسر انحراف ہوتا دیکھ کر شکستہ دل اور غم و اندوہ سے لبریز ہو جانا، جبکہ ایسی صورت کو بدل ڈالنے کی طاقت نہ ہو، تعظیم نہی کی واضح علامت ہے۔ غرض یہ کہ امر و نہی کی تعظیم و عظمت کی علامت یہ ہے کہ بارگاہ الہی سے جب کسی کام کو کرنے کا حکم صادر ہو تو فوراً تیار ہو جائے، یا کسی چیز کے متعلق امتناعی حکم نافذ ہو تو فوراً رک جائے، رخصت و معافی کا بہانہ اور آڑ نہ تلاش کرے، اور اگر کہیں کسی معاملہ میں کسی وقت شرع شریف سے رخصت ملتی ہو تو یہ نہ ہو کہ خود بد عمل ہو کر دوسروں کے لیے بد عملی کا نمونہ ثابت ہو، یا رخصت کو دیکھ کر اس قدر سست و بد عمل ہو جائے کہ اگر کسی کو کسی وقت کسی ضرورت میں رخصت ملی بھی ہو تو وہ اس بد عمل کی بد عملی کو اسوہ بنا کر وقتی رخصت کو بے موقع و بے ضرورت استعمال کرنے لگ جائے اور زیادہ اعتدال سے یکسر منحرف ہو جائے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ شدت کی گرمی میں ظہر کے متعلق حدیث میں ابراد کی رخصت آئی تو اس رخصت کا مفاد یہ نہیں کہ ابراد کرتے کرتے نماز کا وقت ہی نکل جائے یا قریب الخروج تک پہنچ جائے۔ اگر ایسا کرتا ہے تو مترخص جانی ہے، یعنی رخصت میں حد سے زیادہ سستی و نرمی کرتے ہوئے اس کا غلط استعمال کرتا ہے۔ ابراد کیا ہے؟ ابراد یہ ہے کہ بخاری و مسلم اور اصحاب سنن نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سخت گرمی میں ظہر کو قدر تاخیر سے پڑھو کیونکہ گرمی کی شدت دوزخ کا جوش ہے، اور اس رخصت میں یہ حکمت ہے کہ شدت گرمی کے باعث انسان پوری طرح حضور قلب اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا نہیں کر سکتا، اور ایک عبادت کو بد دلی و جبر و اکراہ سے ادا کرتا ہے۔ اس لیے قول شارع علیہ السلام میں یہ دانائی اور حکمت تھی کہ حرارت کی شدت ٹوٹنے تک تاخیر ظہر کا حکم صادر فرمایا کہ انسان حضور قلبی اور اطمینان سے نماز ادا کر سکے اور نماز کا اصل مقصود یعنی خشوع و خضوع اور توجہ الی اللہ نہ فوت ہو جائے۔ اسی طرح کی مثال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا حاضر ہونے اور پیشاب و پاخانہ کی سخت حاجت لاحق ہونے کے موقع پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ یعنی طعام حاضر ہونے اور پیشاب و پاخانہ کی شدید حاجت کے موقع پر نماز نہیں ہوتی، کیونکہ ایسے موقع پر طبیعت میں تشویش سی ہوتی ہے، دل غیر حاضر ہوتا ہے اور نماز کا اصلی مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کی یہ دانش مندی ہوگی کہ پہلے اس کام کی طرف متوجہ ہو پھر فارغ القلب اور مطمئن ہو کر نماز ادا کرے،
ایسی صورت میں اگر وہ نماز ادا کرے گا تو اس کا دل بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف حاضر ہوگا، اس کی تمام تر توجہ خدائے قدوس کی طرف ہوگی اور اس کا ایک ایک عضو متوجہ اللہ ہوگا۔ تو اس قسم کی 2 رکعتیں ہی اس کے لیے سابقہ گناہوں کی معافی کا باعث ہو سکیں گی۔ اس مثال سے یہ بتلانا بھی مقصود ہے کہ رخصت تاخیر کی آڑ لے کر وقت نماز ہی گزار دینا رخصت کا غلط استعمال ہوگا، اور اس کے عمل سے خود بخود ظاہر ہوگا کہ ایسے شخص کے دل میں تعظیم امر و نہی کا کس قدر جذبہ مجزن ہے۔ علی حاضل قیاس جمع بین الصلاتین کو لے لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عذر کے وقت مسافر کو جمع بین الصلاتین کی رخصت دی ہے، کیونکہ اثنائے سفر میں سواری سے اترنا متعذر نہیں تو کم از کم مشکل ضرور ہوتا ہے، اور پھر لگاتار سواری کو جاری رکھتے ہوئے ہر نماز کو اپنے اپنے وقت میں ادا کرنا بھی مشکل ہے۔ لہٰذا کسی منزل میں جب 2-3 روز یا 1 دن کے لیے ہی قیام اور پڑاؤ کا موقع ہو تو وہ وہاں جمع بین الصلاتین کا کوئی موجب نہیں، کیونکہ وہ اس وقت ہر نماز اپنے اپنے وقت میں بلا مشقت ادا کر سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں خواہ مخواہ جمع بین الصلاتین کرنا طریقہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوگا، جیسا کہ اکثر اصحاب سفر کا خیال ہوتا ہے کہ سفر میں 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا ہی سنت ہے، خواہ عذر موجود ہو یا نہ ہو۔ حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہے کہ قصر کرنا طریقہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جمع بین الصلاتین ایک عارضی رخصت ہے۔ لہٰذا مسافر کے لیے 4 رکعتوں کو 2 پڑھنا یعنی قصر کرنا تو سنت ہے، خواہ عذر ہو یا نہ ہو، مگر جمع بین الصلاتین ایک وقتی حاجت و رخصت ہے، لہٰذا ان دونوں میں فرق ہے، اس کی صورت اور ہے اور اس کی اور اس پر ہم مزید اگلے نشست میں ہم بات کریں گے۔